تجارت میں کامیاب اور وزیر اپنی وزارت میں کامیاب، اس لیے کہ وہ اعمال والا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اعمال پر رکھا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کو اپنی شکلیں صورتیں نہ دکھاؤ، یہ اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اس لیے اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو اور اسباب کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، تأثر کس کا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت یقین، ذرہ برابر اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین لے کر گیا اور اپنی گناہوں کی سزا پا کر جب اس ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکلے گا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے، جس کی زمین جو ہے مٹی کے بجائے جو ہے مشکی ہوگی اور جس کا گھاس یہ گھاس پھوس کے بجائے زعفران کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے یہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اسباب کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی جو بچپن کے علاوہ اور سونے کے علاوہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اعمال والا بنانے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے اور اس کی دعوت کو لے کر قوم میں پھیلتے۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، اتنی چیزیں نقل و حرکت میں ہیں، سورج یہ حرارت اور روشنی لے کر کب سے حرکت کر رہا ہے، یہ ہوائیں فضاؤں میں کیسے لپک رہی ہیں، یہ پانی کیسے کہاں سے کہاں تک بہہ رہا ہے، یہ بادل جو چل رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا بقا ان پر موقوف ہے، ان کی حیثیت اس اللہ کے پیغام کے مقابلے میں کچھ نہیں جو انبیاء اور دین کی محنت والے اس پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، مبارک زندگی، یہ وہ مبارک زندگی ہے کہ جس پر اس کائنات کی بقا بھی ہے اور انسان کی آخرت کا بننا بھی ہے۔ ایک اللہ کہنے والا نہیں دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائے۔ شور والے فرشتے نے شور کو منہ میں لیا ہوا اور اپنے کان کو اللہ کے عمل کی طرف لگایا ہوا، سب اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں دنیا کی زندگی میں کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں۔